کہ آج آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمارا یہ کنونشن رکھا. مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں سے ملوں, کچھ ہمارے خواتین ونگ سے ملوں, لائر سے ملوں, ہمارا بزرگ صدیقی صاحب سے میں ملا جس نے اپنا پورا تاریخ مجھے بتایا, کس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے لیے کورے کھائے. اور خاص طور پہ ہم جب یہاں نوشہرہ پہنچے ہیں تو آف کورس لیاقت شباب صاحب کا کمی محسوس ہو رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے, جنہوں نے زندگی بھر خدمت کی, جد و جہد کی, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا رہا, والد صاحب کے ساتھ کام کیا. مجھے بھی موقع ملا لیاقت شباب صاحب کے ساتھ کام کرنے کے لیے, اور اب مجھے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کنونشنز کا جو سلسلہ چل رہا ہے اسے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ پختونخوا کے جیالے جاگ چکے ہیں. پختونخوا کے جیالے الیکشن کے لیے تیار ہے. پختونخوا کے جیالے الیکشن سے نہیں بھاگ رہے ہیں, الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی جو خیبر پختونخوا کے جیالے ہیں, انہوں نے نہ صرف دو آمروں سے 3 آمرے سے بلکہ مقابلہ کیے, مگر ساتھ ساتھ جس طریقے سے دہشت گردوں کا, انتہا پسندوں کا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کیا, قربانیاں دی, شہادت قبول کیے, مگر اپنا اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹے, اپنا نظریہ سے پیچھے نہیں ہٹے, اپنا جماعت سے پیچھے نہیں ہٹے. اور اس پہ میں آپ پہ فخر کرتا ہوں, آپ کے بہادری پہ فخر کرتا ہوں اور آپ کا شکر گزار. ساتھیوں, پاکستان میں آج کل بہت مسائل ہیں, بہت مشکلات ہیں. میں کہاں سے شروع کروں؟ ایک طرف تو ہمارا معیشت ہے, وہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے مہنگائی تاریخی سطح پہ پہنچ چکا ہے, بے روزگاری اور غربت تاریخی سطح پر پہنچ چکا ہے, اور اسلام آباد کا کوئی پرواہ نہیں ہے. دوسری طرف جو ہمارا لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے, جو دہشت گردوں کا آپ نے اتنا بہادری کے ساتھ مقابلہ کر کے ان کو شکست دلوائے تھے, ان کو ایک بار پھر پاکستان لے کر آئے, ادھر بسائیں, اور اب اس کا جو نقصان ہے وہ پاکستان بھگت رہا ہے. کبھی ہمارا بہادر پولیس پہ حملہ ہوتا ہے تو کبھی ہمارا بہادر فوج پہ حملہ ہوتے ہیں. عوام اور ہمارے اداروں کے درمیان دراریں فاصلہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرا بھی اردو کمزور ہے جیسے آپ کا اردو کمزور ہے, مگر کام تو چل لیتا. تو ایک طرف معیشت, دوسری طرف دہشت گردی کا لہر, دہشت گردی کا آگ, دہشت گردی ایک بار پھر اپنا سر اٹھا رہا ہے. پھر ساتھ ساتھ ایک سیاسی اور ایک جمہوری بحران, جو سیاستدان
जिन्होंने अपने पूरा जिंदगी जमहूरियत के लिए, जमहूरियत की जिदोजहद में गुजारे हैं, आज वो मायूस हैं। वो सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये वही जमहूरियत है जिसका वादा कायदे अवाम ने हमसे किया था। अवाम पूछ रहे हैं कि क्या ये वो जमहूरियत है जिसके लिए शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने शहादत कबूल की, जिसके लिए कायदे अवाम ने शहादत कबूल की। हमारा मुआशरे में इतना तकसीम, इतना नफरत मैंने पहले नहीं देखा है। और मैं समझता हूं कि अगर हमने ये तमाम मसाइल का हल निकालना है, चाहे वो मुआशी हो, चाहे वो हमारा सिक्योरिटी के लिहाज से, दहशतगर्दी के लिहाज से, अफगानिस्तान की वजह से जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, या हमारा आईनी और जमहूरी मसाइल है, इन तमाम मसाइल का हल वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निकाल सकती। वो इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने लिए नहीं सोचती, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क और अवाम के बारे में सोचती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि अगर हमने इन तमाम मसाइल से निकलना है तो हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना पड़ेगा। हमारा उम्मीद है कि चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो या चाहे वो चीफ जस्टिस फाइज ईसा साहब हो, वो इंश्योर करेंगे कि जब 8 फरवरी पे इलेक्शन हो तो कोई उंगली ना उठा सके, कोई शिकायत ना कर सके। अगर कोई शिकायत कर सकता है, इल्जाम लगा सकता है, तो फिर इलेक्शंस होने का क्या फायदा है? पाकिस्तान के अवाम का अरबों रुपया खर्च करने का क्या फायदा है? अगर हमने इलेक्शन से पहले रिजल्ट्स तय करना है तो फिर कोई फायदा नहीं है। हमें साफ और शफाफ इलेक्शंस चाहिए और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला साफ और शफाफ इलेक्शंस मिलेंगे, इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन जिदोजहद करेंगे कि हमें साफ और शफाफ इलेक्शंस दिया जाए। अगर साफ और शफाफ इलेक्शंस ना हुए तो जो भी हुकूमत बना वो ना मईशत का मसाइल हल कर सकेंगे, वो ना दहशतगर्दी का मसाइल हल कर सकेंगे, वो ना खाजा सतह पे पाकिस्तान का नुमाइंदगी कर सकेंगे, और हम वही शुरू हो जाएंगे। कोई एक साहब वजीर आजम बनेगा तो कोई दूसरा धांधली का इल्जाम लगाएगा, धरना शरना का सियासत करता रहेगा, और उसका नुकसान पाकिस्तान के अवाम का होगा। तो मेरा अपील है, मुतालबा है अपने बुजुर्गों से, मुख्तलिफ सियासी जमातों से जो 30-30 साल सियासत कर रहे हैं, जो 70-70 साल सियासत कर रहे हैं, कि आप अपना तारीख को, अपना जिदोजहद को एक इलेक्शन के लिए जाया ना करें। आप अपने मंशूर पे लड़ें, अपने सियासी सोच पे लड़ें, और इंतजामिया के जोर पे इलेक्शन ना लड़ें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की किसी इंतजामिया का मदद की जरूरत नहीं है, इसलिए हम अवाम पे भरोसा करते हैं, हम पाकिस्तान के अवाम पे भरोसा करते हैं कि जब पाकिस्तान के अवाम अपना वोट इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो जरूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में वोट देंगे।
کیوں نہ دے؟ وہ صرف ایک جماعت ہے، صرف ایک جماعت ہے جو ہمیشہ پسماندہ طبقہ کا نمائندگی کرتی ہے، صرف ایک جماعت ہے جو اشرافیہ کا نہیں، امیروں کا نہیں، غریبوں کا نمائندگی کرتا ہے، صرف ایک جماعت ہے جو اس ملک کے کسانوں کی نمائندگی کرتا ہے، مزدوروں کا نمائندگی کرتا ہے، طالب علموں کا نمائندگی کرتے ہیں، چاروں صوبہ کا نمائندگی کرتا ہے، تو وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ اگر کسانوں کو زمین کا مالک بنایا تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بنایا، اگر مزدور کو حق ملا تو وہ حق پاکستان پیپلز پارٹی نے دی۔ اگر آج تک اس ملک کے غریب ترین عورتوں کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت مالی مدد مل رہی ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے دی ہے۔ اور آج کے مسائل بھی کچھ ایسے ہیں، جس طریقے سے مہنگائی تیزی سے بڑھ رہی ہے، جس طریقے سے غربت اور بے روزگاری میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو عوام کو بھی یہ معلوم ہے، عوام کو بھی یہ معلوم ہے کہ ان تمام مسائل کا حل اس جماعت کے پاس ہے جس کا نعرہ ہے کہ مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی، کپڑا اور مکان۔ اور پیپلز پارٹی پہ جو تنقید کرتے ہیں کہ یہ کس قسم کا نعرہ ہے، یہ تو 70 کا زمانہ کا نعرہ ہے، ان کو ہم کہتے ہیں کہ جب تک غربت موجود ہے، جب تک بے روزگاری موجود ہے، جب تک مہنگائی میں اضافہ ہوتا رہے گا، تب تک پاکستان پیپلز پارٹی کا نعرہ یہی رہے گا کہ مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی، کپڑا اور مکان۔ پیپلز پارٹی کے لیے یہ صرف نعرہ نہیں ہے، ہم الیکشن کے دنوں میں نعرہ لگا کے الیکشن جیتنے کے بعد اپنا منشور نہیں بھول جاتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اگر کہہ رہی ہے کہ مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی، کپڑا اور مکان، تو میرا آپ سے یہ وعدہ ہے، جیسے قائد عوام کا وعدہ تھا اس ملک کے عوام کے ساتھ، جیسے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا وعدہ تھی اس ملک کے عوام کے ساتھ، کہ میں آپ کے لیے جد و جہد کروں گا، میں آپ کے لیے لڑوں گا، میں بھٹوازم کے مطابق اس معیشت کو چلاؤں گا، جس سے فائدہ اگر ہوگا تو عام آدمی کا ہوگا، اشرافیہ کا نہیں ہوگا۔ اگر فائدہ ہوگا تو میرے مزدوروں کا ہوگا، مل مالکان کا نہیں ہوگا۔ اگر فائدہ ہوگا تو میرے کسان بھائیوں کا ہوگا، زمیندار کا نہیں ہوگا۔ یہ کوئی دکی چھپی بات نہیں ہے کہ ہم عوام کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہم بزنس کمیونٹی سے ہم چاہتے ہیں کہ وہ ترقی کرے، ہم چاہتے ہیں کہ ان کا بزنس چلے، ان کا انڈسٹری چلے۔ یہی طریقہ ہے کہ ملک کا معیشت بھی چلے گا، مگر ساتھ ساتھ ہم ان سے مطالبہ کریں گے کہ آپ کو اپنا ترقی کو عوام کے ساتھ شیئر کرنا پڑے گا، آپ کو مزدوروں کو ان کو اپنا تنخواہ محنت کا صلہ کے مطابق آپ کو تنخواہ دلانا پڑے گا، آپ کو اپنے کام ایسے چلانا پڑے گا جس سے آدمی اگر دن رات محنت کرے تو اس محنت کا صلہ ملنا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو ترقی شاید اشرافیہ کا ہو، ترقی شاید امیروں کا ہو، مگر پاکستان کا عوام کا ترقی نہیں ہوگا۔
میاں صاحب کہتا ہے کہ جو یہ بڑے بڑے امیر لوگ ہیں جب وہ پاکستان میں انویسٹ کر رہے ہیں تو ان سے سوال نہ پوچھیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے. ہم سوال ضرور پوچھیں گے. ہم پوچھیں گے کہ آپ نے مقامی لوگوں کو کتنا روزگار دیا ہے. ہم پوچھیں گے کہ آپ نے ان کا تنخواہ کیا رکھا ہے. کیا ان کا تنخواہ میں اضافہ ہو رہا ہے جب مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے؟ اگر نہیں تو پھر میرا خیال میں یہ مناسب طریقہ نہیں ہے کہ ملک میں امیر جو ہے وہ امیر تر ہوتے رہے اور غریب پستے رہے. اس طریقے سے نہ پاکستان ترقی کر سکتا ہے نہ ہمارا معیشت ترقی کر سکتا ہے. اور یہی مسئلہ ہے کہ پاکستان میں جو بھی باقی سیاسی جماعتیں ہیں وہ صرف اور صرف ان بڑے لوگوں کو نمائندگی کرتے ہیں اور عام آدمی کا آواز دب جاتا ہے. جب میں انشاءاللہ تعالی آپ کو نمائندگی کروں گا تو میں عوام کا آواز بنوں گا, ان کا مسائل کے مطابق چلوں گا. ادھر ادھر نہ میرے والدہ نے نہ میرے نانا نے اور نہ میں ادھر دیکھتا ہوں. میں صرف آپ کی طرف دیکھتا ہوں, پاکستان کے عوام کی طرف دیکھتا ہوں. اگر آپ نے ہمیں موقع دیا تو ہم آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ کا فیصلہ کسی اور کا ہوگا تو وہ بھی ہمارے سر آنکھوں پہ, مگر ہم کسی اور کا فیصلہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم صرف اور صرف پاکستان کے عوام کے فیصلے ماننے کے لیے تیار ہیں. آج کل ہر کوئی بڑے بڑے باتیں کر رہے ہیں. وہ جو ہر کسی کو جیل بھیجنے کا شوق رکھتا تھا نا, یاد ہے اس کو, کہتا تھا اس کو بھی جیل بھیجوں گا, اس کو بھی جیل بھیجوں گا, اس کو بھی. وہ اب بیچارہ وہ خود جیل میں ہے. اب شاید وہ کوئی سبق سیکھے گا. جیسے جیل اقتدار میں ہوتے ہیں تو آئین بھول جاتے ہیں, جمہوریت بھول جاتے ہیں, جیل میں آ جاتے. جب حکومت میں ہوتے تو ایوب خان اس سے بہتر لیڈر نہیں تھا. جب حکومت سے نکل جاتے ہیں تو بھٹو کی طرح بننا کی شوق بن جاتا. جب حکومت سے نکل آتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا. جب حکومت سے نکل جاتے ہیں تو آئین کو بھی یاد آتے ہیں, ان کو جمہوریت بھی ان کو یاد آتا ہے. بہتر یہ ہوتا کہ اگر ہم سب حکومت میں اور اپوزیشن میں بھی اتنا آئین کا اور جمہوریت کا خیال رکھتے تو سب کے لیے ایک صاف و شفاف میدان ہوتا. ہم ایک دوسرے کا مقابلہ الیکشنز میں کرتے. اختلاف رائے ہر کسی کا حق ہے, لیکن جب ہم اس اسمبلی میں آ جاتے تو وہاں ہم نے عوام کا خدمت کرنا ہے. تو ایک تو وہ جیل والے ہیں, تو دوسرے کہتے ہیں کہ ہم 2 دہائی اکثریت, بات تو ہو گئی, اور 2 دہائی اکثریت ہمارا. اب یہ وہی لوگ ہیں, آپ کو یاد ہوگا, وہی لوگ ہیں کہ جب پنجاب میں صرف 20 بائی الیکشنز ہو رہے تھے تو وہ کہتے تھے کہ 15 میں تو یہ ہمارے ہیں, 15 تو جیب میں, باقی 3 میں مقابلہ ہوگا, اور وہ ایک بھی نہیں نکال سکے. اب ان کے لیے ایک جلسہ وہ بھی لاہور میں کروایا گیا, اور وہ اتنا زور اور شور سے بول رہے ہیں کہ 2 دہائی لے کر آئیں گے, 18ویں ترمیم میں بھی ترمیم کریں گے. میرا خیال میں بہتر یہ ہوگا کہ الیکشنز ہونے دے, ہم دیکھتے ہیں کہ عوام کون سا فیصلہ کرتے ہیں. میرا ذاتی خیال میں کہ وہ لوگ جو بائی الیکشن سے بھاگتے تھے, خوف کے ڈر کے مارے بھاگتے تھے, جو بلدیاتی الیکشن سے خوف سے ڈر کے مارے بھاگتے تھے نا,
ان کو عوام ایسے جواب دے گا الیکشن میں کہ ان کو نسلوں تک یاد رہے گا. میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں سے ایک درخواست کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہ ملک بھر کا، کشمیر سے لے کے کراچی تک، کراچی سے لے کے گوادر تک، گوادر سے لے کے ہمارا نوشہرہ تک، کہ 3-4 مہینے اب آپ نے ایسے محنت کرنا ہے، ایسے جدوجہد کرنا ہے، ایک ہو کے ایک تیر بن کے محنت کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جیت تو آپ کی ہوگی. پاکستان پیپلز پارٹی الیکشنز میں یا الیکشن کے بعد ہم وہ اونٹ ہوں گے کہ جہاں بھی یہ اونٹ بیٹھے گا وہاں حکومت ہوگا. آپ نے بس، اور یہ نہ صرف وفاق میں مگر پختونخوا میں، پنجاب میں، بلوچستان میں، جہاں بھی الیکشنز ہوں گے، ہر کوئی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اونٹ کی طرف دیکھیں گے کہ یہ اونٹ کہاں بیٹھے گا، وہاں فیصلہ ہوگا. آپ نے بس میرے ہاتھ مضبوط کرنے ہیں. میں مانتا ہوں، کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں، ماضی میں بہت غلطیاں ہوئے ہوں گے، لیکن اب آپ کے لیے ایک موقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ایک موقع ہے کہ اگر ہم ایک ہو کے جدوجہد کریں تو انشاءاللہ تعالی جیت تیر کی ہوگی، جیت پی پی کی ہوگی، جیت شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور قائد عوام کا ہوگا. میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں، اور انشاءاللہ تعالی ہم نے کل دیر پہنچنا ہے. اپر دیر میں ہمارا انشاءاللہ تعالی کنونشن ہوگا. پھر اس کے بعد ہم نے چترال جانا ہے، وہاں کنونشن ہوگا. پھر چھوٹا سا بریک، اس لیے میں نے کوئٹہ پہنچنا ہے. 30 نومبر کو کوئٹہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ہمارا فاؤنڈیشن ڈے ہے وہ منایا جائے گا. اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جو بھی مجھے پروگرام دے گا، اگر پنجاب والے مجھے پروگرام پہلے دیں گے تو میں پنجاب پہنچوں گا، اگر میرے پختونخوا کا بھائی پہلے پروگرام دیں گے تو میں آپ کے پاس واپس آ جاؤں گا. انشاءاللہ تعالی ہم دن رات محنت کریں گے، اپنے منشور پہ بات کریں گے، اپنا نظریہ پہ بات کریں گے، عوام پہ اعتماد کریں گے، اور الیکشن جیت کے دکھائیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ، کھٹک صاحب کا بہت بہت شکریہ. جی اے بھٹو.